بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کرلش عثمان دیکھنے والوں کو کیف اور کرلس کی جانب سے خوش آمدید۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ عثمان بے نے قلعہ انیگول، بلجک اور ینی شہر کے بعد ازنک قلعہ کیسے فتح کیا اور تاریخ کے مطابق انہیں کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ناظرین، قلعہ انیگول، بلجک اور ینی شہر لینے کے بعد عثمان بے نے اپنی آزادانہ ریاست کی بنیاد رکھی اور اسی کے ساتھ ہی شیخ ادبالی بلجک قلعے میں رہائش پذیر ہو گئے۔ اپنے عدل و انصاف کی وجہ سے عثمان بے نہ صرف مسلمانوں بلکہ غیر مسلمانوں کے دل بھی جیت چکے تھے، اور غیر مسلم جو انیگول، بلجک، ینی شہر میں رہائش پذیر تھے وہ عثمان بے کے انصاف سے بہت متاثر ہوئے، اور اسی دوران سلجوق سلطان علاء الدین کے تخت چھوڑتے ساتھ ہی منگولوں کے ہاتھوں موت ہو گئی۔ سلطان کی موت کے ساتھ ہی اناطولیہ ریاست کئی حصوں میں تقسیم ہو چکی تھی، اور جو علاقہ جس قبیلے کے نیچے آتا تھا وہ وہاں پر حکومت کرنے لگا، اور یہ سب دیکھنے کے بعد عثمان غازی نے اپنے نام کا سکہ جاری کر دیا اور وہاں پر حکومت شروع کر دی، اور اس طرح 1299 میں سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی گئی۔ اب عثمان بے ازنک کو فتح کرنا چاہتے تھے، اور اس چاہت کی کافی وجوہات تھیں۔ ناظرین، اس چاہت کی سب سے پہلی وجہ تو یہ تھی کہ قلعہ ازنک تھا ہی مسلمانوں کا، کیونکہ یہ اناطولیہ سلجوق ریاست کا پہلا دارالحکومت تھا، لیکن صلیبی جنگوں کی وجہ سے یہ قلعہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل گیا تھا، اور اناطولیہ سلجوق ریاست کا نیا دارالحکومت بھی کونیا میں منتقل کر دیا گیا تھا، یعنی پہلے ازنک سلجوق سلطنت کا حصہ تھا۔ باوجود خواہش کے سلجوق ازنک کو واپس نہ لے سکے، لیکن ازنک کو واپس لینے کے لیے مسلمانوں نے بہت جد و جہد کی، لیکن رومیوں نے ازنک قلعے کی حفاظت کے لیے 3 قلعے تعمیر کروا دیے تھے، جس کی وجہ سے مسلمانوں کا داخلہ ناممکن تھا۔ 1176 کی جنگ جو سلجوق اور روم کے درمیان ہوئی، سلجوق نے بری طرح روم کو شکست دی۔ جنگ کے بعد روم کے شہنشاہ نے قلعہ ارسلان کو امن کی دعوت دی۔ دعوت قبول کرنے کے لیے قلعہ ارسلان نے پہلی شرط یہ رکھی کہ یہ جو قلعے ازنک کی حفاظت کے لیے بنائے گئے ہیں انہیں ہٹا دیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ روم کے شہنشاہ کو قلعہ ارسلان نے یہ یقین بھی دلایا کہ ہم کچھ عرصے تک ازنک کو فتح کرنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ اسی کے ساتھ ساتھ قلعہ ارسلان نے شہنشاہ کو یہ بھی کہا کہ ازنک ہمارا ہے، کیونکہ یہ مسلمانوں نے تلوار کے زور پر حاصل کیا ہے، اور مسلمان جو چیز تلوار کے زور پر حاصل کر لیں وہ تا قیامت انہی کی رہتی ہے۔ ناظرین، سلجوق تو ازنک قلعوں کو فتح نہ کر سکے، لیکن عثمان بے ازنک قلعے کی فتح چاہتے تھے۔ ناظرین، ازنک قلعے کو فتح کرنا کئیوں کی خواہش تھی، اور یہ خواہش سلجوقوں کی بھی رہی تھی۔ ناظرین، تاریخ کے مطابق بطینیہ کے غیر مسلم عثمان بے سے اتنے متاثر تھے کہ وہ ان کی فتوحات میں ان کا ساتھ دیتے تھے، لیکن بطینیہ کا گورنر عثمان بے کی طرح نہیں تھا۔ وہ ایک بہت ہی ظالم انسان تھا، اور عیسائیوں کے ایک طبقے پر بہت ظلم ڈھاتا تھا۔ اس لیے عدل و انصاف کو لانے کے لیے اور ظلم کو ختم کرنے کے لیے ازنک کو فتح کرنا بہت ضروری ہو چکا تھا۔ اس لیے عثمان بے نے ینی شہر کو اپنی ریاست کا دارالحکومت بنا دیا۔ ناظرین، عثمان بے نے ینی شہر کو دارالحکومت اس لیے بنایا تاکہ وہ ازنک کی فتح کو آسان بنا سکے۔ ازنک کو فتح کرنے کے لیے عثمان غازی نے ازنک کے اطراف میں عارضی خیمے بنانا شروع کر دیے تاکہ ازنک کی رسد کو روکا جائے، جس سے فتح میں آسانی ہوگی، لیکن ازنک کے گورنر نے یہ دیکھتے ہی شہنشاہ ایندرینکوس سے مدد طلب کر لی، چونکہ شہنشاہ یہ جانتا تھا کہ عثمان بے نے کافی فتوحات حاصل کر لی ہیں، اس لیے اب شہنشاہ کو یہ بھی
پتہ چل گیا تھا کہ اگلی جگہ جس کو عثمان بے فتح کریں گے وہ ازنک ہوگی، اور اب شہنشاہ کو ازنک ہونے کا ڈر محسوس ہو رہا تھا۔ اس لیے اس نے ایک منصوبہ بنایا اور اس منصوبے کے تحت اس نے 7,000 سپاہیوں پر مشتمل ایک فوج اکٹھا کر لی، اور یہ فوج بحری جہاز کے ذریعے ازنک روانہ کر دی گئی۔ شہنشاہ نہ صرف ازنک کو بچانا چاہتا تھا بلکہ جو علاقے عثمان بے نے تلوار کے زور پر حاصل کیے تھے وہ علاقے بھی عثمان بے سے چھیننا چاہتا تھا۔ 7,000 سپاہیوں پر مشتمل اس فوج کے علاوہ بھی شہنشاہ نے برسا کے گورنر کو خبر بھیجی کہ وہ اپنی فوج کو بھی تیار رکھے تاکہ ان کی فوج بھی ایک طرف سے عثمان بے پر حملہ ور ہو۔ ناظرین، عثمان بے کا ایک جاسوس جو قسطنطنیہ میں موجود تھا اس نے شہنشاہ کا سارا منصوبہ جان کر عثمان بے کو خبر کر دیا۔ جاسوس نے عثمان بے کو خبردار کیا کہ 7,000 کا لشکر آپ پر حملہ کرنے کے لیے روانہ کر دیا گیا ہے، لہٰذا آپ بھی اپنی حفاظت کے لیے کوئی نہ کوئی منصوبہ بنائیں۔ اسی طرح ایک اور جاسوس عثمان بے کا برسا میں بھی موجود تھا جس نے عثمان بے کو خبر کی کہ برسا کا گورنر آپ کے خلاف سازشیں چل رہا ہے اور وہ آپ کے خلاف منصوبے بنانے میں مصروف ہے۔ اس طرح عثمان بے دشمن کے منصوبے کے بارے میں جان گئے، لیکن دشمن کو یہ پتہ نہیں تھا کہ عثمان بے ہمارے منصوبے کے بارے میں سب جان چکے ہیں، اور دشمن اس خوش فہمی میں تھے کہ عثمان بے ہمارے بارے میں کچھ نہیں جانتے اور ہم عثمان بے پر ایک دم حملہ ور ہو جائیں گے۔ ناظرین، اس کے بعد کیا ہوا وہ ہم اپنی آنے والی ویڈیو یعنی پارٹ 2 میں بتائیں گے، لہٰذا آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ آپ کو وقت پر نوٹیفیکیشن مل جائے اور آپ جان سکیں کہ اس کے آگے کیا ہوا تھا۔ ناظرین، آپ کو ہماری اس تاریخی سیریز کا پارٹ 1 کیسا لگا آپ نے ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتانا ہے، اور اگر آپ کے مائنڈ میں بھی کرلش عثمان سیریز سے متعلق کوئی سوال ہے تو آپ ہم سے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، ہم آپ کو اس کا فوری اور درست جواب دیں گے۔ کمنٹ باکس میں ہمیں اپنی رائے دیں کہ ہمیں پارٹ 2 بنانا چاہیے یا نہیں، اور اگر آپ کو یہ پارٹ بھی پسند آیا ہے تو ابھی ہمارے ویڈیو کو لائک کر دیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، ملتے ہیں آپ سے اپنی اگلی ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا۔